یہ جو آج ایک اعتراض کرتے ہیں اتنے سارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، یاد رکھیں حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ رب العزت کے راستے میں، یہ حج وغیرہ یہ سب اللہ کا راستہ ہے، اس میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ رب العزت ایک کے عوض میں 700 گنا بڑھ کے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس ایک کا عوض اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر، اگر آج آپ 12 لاکھ 10 لاکھ 14 لاکھ خرچ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اور امید رکھیں بلکہ یقین رکھیں سارے خزانے اللہ کے ہیں، سارے خزانے اللہ کے ہیں، سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے بھائی؟ سارے بول دو سارے خزانے اللہ کے۔ آج آپ یہاں 14 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ جتنے بھی خرچ کر رہے ہیں 700 گنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ آخر میں آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن تھوڑا سا دل کے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایمان ہوگا تو ایمان کیا کرے گا؟ وہ بیٹھنے نہیں دے گا۔ بھائی جس طرح میں نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں رمضان المبارک میں روزے رکھ رہا ہوں، جس طرح میں اپنے مال کی 2.5% زکات نکال رہا ہوں، اسی طرح مجھے حج بیت اللہ بھی تو جانا چاہیے۔ کم از کم 1 مرتبہ تو اپنی زندگی میں حج کرنا ہے، میں نے 1 مرتبہ تو میں نے حج کرنا ہے۔ اور وہ بیمار کہ جو بیچارہ اس حال میں پہنچ گیا کہ نہ وہ سفر کر سکتا ہے نہ وہ حج پہ جا سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر صحت نہیں ہے اس حالت میں کہ وہ جا سکے گا بعد میں بھی، تو کم از کم وصیت کر کر جائے کہ میں نے ابھی حج یا فرض ادا نہیں کیے ہیں، میرے ذمہ حج فرض ہے، تو اگر مجھے صحت ملتی ہے تو میں خود کرتا ہوں، اگر نہیں ملتی تو میری طرف سے حج بیت اللہ ادا کرنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حج بدل، اسی کو کیا کہتے ہیں جی؟ حج بدل۔ لیکن میں آپ کو بارہا یہ بات ہو، اگر آپ کسی کو حج بدل کا نائب بنائے، کم از کم ایسا بندہ ہو کہ جس کو نماز روزے کی کچھ تمیز بھی ہو، کچھ دینی علم بھی حاصل ہو اس کو، یہ نہ ہو کہ اس کو نہ دعائیں قنوت نہ تحیات کو نماز ہی نہیں آتی، اس کو بھیجتے حج بدل کرنے، وہ حج بدل کرنے جا رہے ہیں۔ تو حج بدل کے لیے کیا کریں؟ کوشش کریں کہ اگر آپ خود نہیں جا پا رہا بزرگ، تو وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میرا حج ادا کر۔ اگر وصیت نہ بھی کریں تو غیر اپنے اولاد کے ذمہ لازم ہے کہ اگر ان کو پتہ لگے میرے والد کا حج فرض تھا تو اس کی طرف کیا کرے؟ حج ادا کرے، اس کی فکر کرے۔ اور جو یہ حج ادا کرتا ہے تو دوسرے کی طرف سے اللہ اس کا حج بھی قبول فرماتا ہے اور دوسرے کی طرف سے بھی حج کا ادا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے صرف اسی کا حج ادا ہوگا، بلکہ جو یہ ارکان ادا کر رہا ہے اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے اور دوسرے کو بھی ادا ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ جب ہم فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں گے، جب ہم فضائل سنیں گے حج کی۔ مجھے ساتھی کہتے ہیں جی ہم نے سنا ماشاءاللہ ہمارے دل میں داعیہ پیدا ہوا، ہم حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضائل بیان کی، ہم تو وہ اٹھا کے آپ کو بیان کر رہے ہیں، وہ تو اٹھا کے آپ کو سنا رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ کمال کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال ہے کہ اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک فرامین کا کمال ہے کہ وہ فرامین آپ کے سامنے رکھے گئے، آپ کے دل میں بات اتر گئی اور اس نے اثر کیا اور آپ لوگ حج بیت اللہ کے لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ جائیں حج بیت اللہ کے لیے، دیکھیں اس منظر کو، کیسے بیت اللہ کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے، کیسے جب طواف لگاتے دیوانے وہاں طواف کے چکر لگا بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہوتے، کیا مزہ آتا ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دائنا گونڈا خالی رہے گا، جی خالی رہے گا، سر پہ ٹوپی نہیں اوڑھنی، آجی ٹوپی نہیں اوڑھنی ہے، آجی چپل پہننی ہے، احرام کی حالت میں اوپر کی ہڈی کھلی ہونی چاہیے، بالکل کھلی ہوگی۔ یہ ہے تابعداری، اور یہی تابعداری پوری زندگی میں چاہیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے زندگی گزارنی ہے، جیسا اللہ نے کھانے کو کہا ویسا ہی کھانا ہے، جو اللہ نے کہا پینے کو وہی پینا ہے، خالی الٹی سیدھی چیزیں نہیں پینی۔ آج کل فیشن بنتا جاتا الٹی سیدھی چیزوں کا، الٹی سیدھی چیزیں نہ پینی ہے نہ پلانی ہے کسی کو۔ تو جیسا کپڑا بولا ہم نے ویسا پہنا، خوشبو نہیں لگانی، اللہ پسینہ ہے، اللہ پسینہ، مجھے ایسا ہی تو پسند ہے، پسینے میں مجھے ایسا ہی پسند ہے، مٹی میں اٹا ہوا، پسینے میں شرابور۔ اب کہتا بندہ لبیک اللہم لبیک، ایک ایک قطرے پہ اللہ رب العزت گناہوں کی معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، ایک ایک قطرے پہ جو پسینے کا گھوٹ کے نکل رہا ہے، جو ایک ایک قدم چل رہا ہے، جو گرد اڑ کے لگ رہی ہے، اللہ رب جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے اس کے اوپر۔
اور جب اس طرح مشقت اٹھا کے دھکے کھا کے رش کے اندر سانس گھٹ رہا ہے لیکن وہ فرائض کو ادا کر کے جب وہ واپسی آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بشارت آتی ہے؟ رجع کیوم ولدت امہ، آج یہ حاجی ایسے لڑ کر ہے جیسے ابھی بھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا۔ کیا مانا؟ مانا یہ کہ سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے، مانا یہ کہ سارے گناہ معاف فرما دیے، حقوق ادا کرنا ہے حاجی صاحب، حقوق ادا کرنے، جس کا حق متوجہ ہے مخلوق کا اس کا حق ادا کرنا ہے۔ گناہ معاف ہوئے، حقوق کی معافی نہیں ہوئی ہے۔ اگر بہن کی جائیداد دبا کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی کا جائیداد دبا کے بیٹھا ہے، کسی پارٹنر کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور حقوق دبا کے بیٹھا ہے تو حاجی صاحب آپ یہ نہیں رجع کیوم ولدت امہ، گناہ معاف ہوئے لیکن حقوق نہیں، بندے کا حق آپ نے ادا کرنا ہے۔ بڑا حاجی صاحب چونا لگا رہا ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ حاجی صاحب کی۔ حق معاف نہیں ہوئے، گناہ معاف ہوئے، حق معاف نہیں، حق ادا کرنا ہے آپ نے۔ اور یقین مانے جو حج کر آتا اللہ رب العزت اس کو خود اتنی حیا دیتا ہے کہ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ چلو جو میرے ذمہ حاکم ہے وہ بھی ادا کر دو، اب حج کر کے میں گناہ کروں؟ نہیں، حج تو زندگی بدل دیتا ہے بندے کی۔ یہ سفر وہ سفر ہے کہ جب بندہ واپسی آتا ہے زندگی بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلے بے نمازی اب نمازی، پہلے بغیر داڑھی کے دھوکہ جب داڑھی رکھتے تھے، زندگی بدل جاتی ہے۔ تو یہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ مال کی طرف بالکل نہ دیکھیں، مال کی طرف بالکل نہ دیکھیں، آپ اللہ رب العزت سے اخلاص کے ساتھ مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اللہ مجھے حج کے جانا ہے، اے اللہ میں تیرے گھر کا دیدار کرنا چاہ رہا ہوں، مال والے جا رہے الہ العالمین، تو مجھے بھی جانے کی توفیق عطا فرما دے، تو مجھے بھی جانے کی توفیق عطا فرما دے، موقع عطا فرما دے۔ اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگتے رہے، دیکھیں اللہ اسباب کیسے بناتا ہے۔ میں نے آپ کو بارہا ہر سال یہ بیچ سناتا ہوں، ان میں سے والدہ کو تو اس کی بیچاری کا انتقال بھی ہو چکا ہے۔ 2 ماہ بیٹے میں نے ایسے حج پہ جاتے دیکھے کہ بیٹا 7,000 روپے پہ شرمندگی کرتا ہے۔ دو میں نے ماں بیٹے ایسے جاتے اپنی زندگی میں دیکھے۔ تو مال کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور میں بارہا یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ نے اللہ کو یہ بھی نہیں بتانا اللہ یہ ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، میں چلے جاؤں۔ آپ نے صرف کہنا ہے اے اللہ مجھے جانا ہے، اسباب تو نے خود نے بنانا ہے۔ کریٹر تو ہے، خالق تو ہے، تو دنیا بنا دیا، اسباب بھی تو بنا سکتا ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں چاچا مجھے بھیج دے، فلاں بھتیجا مجھے بھیج دے، فلاں مقتدی مجھے بھیج دے، انہیں کی کیا اوقات ہے کہ جو کسی کو بھیجیں گے۔ اے اللہ تیری ذات کی طرف متوجہ ہو، تجھ سے میں مانگا تو مجھے چھوڑا لے، اور جسے اللہ چن لے گا تو لازمن جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایسا تو ایمان ہے نا بھائی، مانگے نا اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ، اللہ سے مانگے اور اس نیت سے مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور جو حج کر آتے ہیں نا، حج جو خاصہ یہ بتایا کہ عمرہ اور حج پیدل پہ کرنے میں اللہ رب العزت فقر کو جو یہ محتاجی اللہ سے بھی ختم فرما دے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی عازمین ہیں جو حج پر جا رہے ہیں اللہ سب کو حج مبرور عطا فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔